اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ایک نماز ہے جو نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے معروف ہے کہ تمام حوائج کے لیے، تمام مشکل پریشانی اور گرفتاریوں کے لیے ہے، کہ جیسا کہ اس نماز کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ یہ نماز تین شب جمعہ یہ پڑھی جائے گی، اور اس کا وقت یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر بہرحال آدھی رات تک کسی بھی وقت جو ہے اس نماز کو جو پڑھا جا سکتا ہے، کہ تین شب جمعہ اس نماز کو پڑھنا ہے۔ نماز امام زمانہ علیہ السلام تمام حاجت کے لیے، تمام حاجت، تمام مشکل، تمام پریشانیوں کے لیے اس نماز کو جو ہے پڑھا جائے گا۔ اس کا طریقہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز مولا امام زمانہ علیہ السلام کی حاجت کی نیت سے، جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھیں کہ کس حاجت کے لیے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اس نماز کو جو ہے پڑھا جائے۔ نماز جس وقت ختم ہو جائے، نماز جب ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، تو جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مثلا یہ نماز اس جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے، نماز یہاں پر ختم ہو گئی آپ کی، جب نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد صبح کی طرح نماز پڑھی جائے گی، جس طرح صبح پڑھی جاتی، کوئی بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں۔ سلام دینے کے بعد اپنی جگہ سے یہاں سے اٹھ کر رائٹ کی طرف، داہنی طرف ایک قدم ہٹ کے یہاں پر یا کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں، ایک قدم ہٹ کے اپنے یہاں سے دائیں، یہاں سے جہاں نماز پڑھی گئی مصلی پر۔ مصلی اس جگہ کو یہ عرض کر دوں کہ مصلی اس جگہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ جہاں نماز جو بچھا کر پڑھی جاتی ہے اسے جہاں نماز کہتے ہیں۔ مصلی وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی گئی، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں نماز جب آپ کی ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد رائٹ کی طرف ایک قدم ہٹ کے یہاں کھڑے ہو جائیں یا ایک قدم ہٹ کے یہاں پر بیٹھ جائیں، اور 469 مرتبہ 469 مرتبہ یا ابا صالح مہدی ادرکنی، یا ابا صالح مہدی ادرکنی، یا ابا صالح مہدی ادرکنی۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس جگہ پہ جو آپ نے پڑھا ہے، جب 469 مرتبہ پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر واپس مصلی پہ آ جائیں، اسی جگہ پہ آ جائیں جہاں نماز پڑھی تھی، جہاں نماز پڑھی تھی اسی جگہ پہ آنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد یہاں جب سجدے میں پہنچ جائیں، سجدے میں جانے کے بعد یہاں پر سجدے میں آپ کو اسی ذکر کو 134 مرتبہ 134 مرتبہ اسی ذکر کو دوبارہ سجدے میں جا کر آپ وہاں پڑھے، یا ابا صالح مہدی ادرکنی، یا ابا صالح مہدی ادرکنی۔ اور پڑھنے کے بعد اسی سجدے میں اپنی دعا کو مانگ لیا جائے، جو آپ کی حاجت و معصوم نقل کرتے ہیں، اور علماء نے جس کو نقل کیا ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نماز کو نماز مستر بھی اس کو کہا جاتا ہے، نماز استغاثہ بھی کہا جاتا ہے، اور نماز حاجت کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ یہ نماز معصوم فرماتے ہیں ابھی 3 شب جمعہ اس کی ختم نہ ہوئی ہوگی، کہ جس چیز کے لیے بھی اس نے اس نماز کو پڑھا ہے پروردگار اسے عنایت کر چکا ہوگا، اگر اس کے حق میں مصلحت ہے تو معبود اسے دے چکا ہوگا۔ اس کو خاص طور سے جیسے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے بھی اس نماز کو لوگ پڑھتے ہیں، کہ اس نماز کو پڑھا جائے، یا روزی روزگار کے لیے، یا اور کوئی بھی مشکل پریشانی ہے، بہرحال وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی مشکل، کون سی پریشانی، کون سی گرفتاری ہے، کہ اس کے لیے اگر اس نماز کو پڑھا جائے انشاءاللہ تو پروردگار اس کی اس مشکل پریشانی اور گرفتاری کو انشاءاللہ 4 معصومین کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں دعا گو ہوں بارگاہ معصوم میں، بارگاہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ بھولا کریں، اپنے زمانے کے امام کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کریں، اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں، پروردگار کے بارگاہ میں وسیلہ بنائیں اپنے زمانے کے امام کو۔ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ والدین سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھنے والے ہمارے زمانے کے امام۔ مولا سے انشاءاللہ توسل کریں، مولا سے جو چیز مانگیں گے عنایت کریں، خاص طور سے مولا کی سلامتی کے لیے دعا ضرور پڑھا کریں، اور دعا امام زمانہ ضرور پڑھا کریں، اور اپنی حوائج کو مولا کی خدمت میں پیش کیا کریں انشاءاللہ۔ دعا ہے پروردگار سے 4 معصومین سے کہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے پروردگار، جن کی جو مشکل گرفتاریاں جس طرح کی بھی ہیں پروردگار، اہل بیت کے صدقے میں، ہمارے زمانے کے امام کے صدقے میں، 4 معصومین کے صدقے میں، ان سب کی، ہم سب کی تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد، جو بے روزگار انہیں روزی سے، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر دے پروردگار، 4 معصومین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں۔ یہ میرے پالنے والے ہیں، میرے معبود، جن کے دلوں میں زیارتوں کی تمنا ہے، حج و زیارات کی تمنا ہے، پروردگار انہیں آنا نصیب کر دے۔ چلے انشاءاللہ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اس حقیر کو بھی آپ لوگ بھی دعا میں نہ بھولیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، التماس ہے دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔